اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دجال کے معنی ہیں حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کے معنی ہیں خلط ملط کر دینا، تلبیس یعنی شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے اور التباس میں ڈالنا، ملمہ سازی کرنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں یہ تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح المسیح الدجال ہے، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے خوف سے ڈرایا، چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ میری جانب سے ان کا محافظ ہوگا، یعنی میرے امتیوں کا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے درمیان ایک مقام خلا سے ظاہر ہوگا، وہ اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی ہے۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے اے مسلمانوں، تو دجال کہے گا میں خدا ہوں، تو وہ خدا کیسے ہو سکے گا جبکہ خدا کو تو کوئی دیکھ نہ سکے گا اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ پھر دجال کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی، تو اس کے خزانے اس کی ایسے اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جو ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس ملعون کے حکم سے ماں باپ کی صورت بنا کر آ جائیں گے اور وہ ان سے کہیں گے اے بیٹا، اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں اور پھر بلاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ یعنی دجال کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے جبکہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے
اس مردے کو دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ وہ کہے گا کہ ہمیں ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو اس کے حکم پر آسمان می برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین ایسا نہ ہوگا جہاں پر یہ نہ جائے گا، ہر جگہ پر پہنچے گا، اور کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں بھی یہ نہ جا سکے گا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ملک کے بندوبست میں ہی مصروف ہوں گے کہ افواہ اٹھ جائے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی مچا دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجیں گے جن کے حق میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں ان کو بھی جانتا ہوں اور ان کے باپ دادوں کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں میں بہترین آدمی ہوں گے، وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے، اور واپس آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی ہوگی اور عورتیں ہوں گی۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ وہ نوجوان مرد ہوگا اور بھاری بھرکم جسم والا، سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، صحیح بخاری اور مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، صحیح مسلم۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہو جائیں گے۔ یہیں سے وہ ظالم خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا، صحیح مسلم۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف اور رے لکھا ہوگا، صحیح بخاری۔ اس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کو وہ جنت میں ڈالے گا، صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، جو فرقہ اس کے خلاف ہوگا تو اس سے وہ اشیاء خورد و نوش کو الگ کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی اذیتیں اور تکلیفیں وہ مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کے کام سے روکے رکھے گی، اور اللہ رب العزت ان کو بھوک سے محفوظ رکھے گا، ابو داؤد۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط سالی ہوگی، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا، ابو داؤد شریف۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے، صحیح مسلم۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو کہ میں خدا ہوں۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بدترین بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے ہو کر وہ مکہ المکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے وہ مکہ شہر میں داخل نہ ہو سکے گا، صحیح مسلم اور بخاری شریف۔ اور پھر وہ مدینہ طیبہ کا رخ کرے گا، اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، صحیح بخاری۔
ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم دو دو فرشتوں کو متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی۔ مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بد عقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر مدینہ سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائے گی۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے کہ تو وہی دجال ملعون ہے جس کی خبر ہم کو اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے۔ تو دجال غصے میں آ کر اس بزرگ کو آرے میں چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعوی خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے بزرگ کے ٹکڑوں کو لا کر پھر زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال سے فرمائیں گے اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو پھر ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہو جائے گا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ خداوند کریم کی قدرت سے اس بزرگ کے لیے گلزار بن جائے گی۔ صحیح مسلم کے راوی نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری میں مشغول ہوں گے، یعنی ترتیب دے رہے ہوں گے فوج کو اور جنگی آلات تقسیم فرما رہے ہوں گے کہ ایک دن لوگ مسجد میں نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے ہوئے آسمانوں سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ یعنی سفید مینارہ پر جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہایت انکساری اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ صحیح مسلم۔ آپ عرض کریں گے یا نبی اللہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرواؤ، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نبی اللہ آپ لشکر کا انتظام سنبھالیں، یہ سب آپ کی سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ پھر فرمائیں گے کہ آپ ہی انجام دیں، تو صرف دجال ملعون کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور مسلمانوں کی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی۔ ایک گمسان کی جنگ ہوگی، اس وقت منافق کوئی نہیں ہوگا، مسلمان صرف پکے مومن ہوں گے اور باقی جو کافر ہیں وہ پکے کافر ہوں گے۔ اس وقت دم عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی عجیب خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی دم عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی سانس مبارک جو ہے وہ مار کرے گی۔ صحیح مسلم۔ اور جس کافر تک آپ کی سانس پہنچے گی تو وہ وہیں نیست و نابود ہو جائے گا، واصل جہنم ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے یعنی پیچھا کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے یعنی اس کو پکڑ لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر لیں گے۔ لوگوں پر اس دجال کی ہلاکت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کے فضل سے میں نے دجال ملعون کو قتل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کریں گے۔ ان کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہیں دے گی،
یہاں تک کہ اگر شام کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار کر کہے گا اے اللہ کے بندو اس یہودی کو پکڑو، اس کو قتل کر دو، مگر درخت غرقد ان کو پناہ دے گا، ان کو چھپائے رکھے گا۔ زمین پر دجال کے شر اور فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا۔ جامع ترمذی، جن میں ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح برابر برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا ہوگا وہ دورہ فرمائیں گے، دجال سے تکلیف اٹھانے والے لوگوں کو خدا کے ہاں اجر عظیم کی خوشخبری سنائیں گے، دلاسا دیں گے، تسلی دیں گے، اور اپنے انعام و کرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے، یعنی ان میں مال تقسیم فرمائیں گے۔ خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم ہے، فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دجال پر ایک خصوصی باب باندھا۔ صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے، صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے، اور صحیح مسلم میں لفظ دجال 65 مرتبہ مذکور ہے۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں بھی دجال پر ابواب موجود ہیں۔ ان دونوں مجموعہ احادیث میں لفظ دجال بترتیب 28 اور 33 مرتبہ آیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں لفظ دجال 18 مرتبہ، مسند امام احمد بن حنبل میں 206 مرتبہ، موطا امام مالک میں 5 مرتبہ، اور امام ابو یعلا، امام بزار، امام طبری، امام ابن ماجہ، امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اپنے اپنے مرتب کردہ مجموعہ احادیث میں دجال کا لفظ اتنی بار مذکور ہوا ہے کہ اس کی حیثیت ایک ذخیرے کی سی ہے اور اس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ امام حاکم، امام قرطبی، نعیم بن حماد، ابن کثیر، علامہ برزنجی اور شیخ یوسف مقدسی رضی اللہ تعالی عنہم کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث میں بھی دجال سے متعلق کثرت سے روایات موجود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے باری تعالی وہ ملعون جس کے فتنے سے تمام انبیاء کرام نے پناہ مانگی، ہمارے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنہ دجال سے دعا مانگی اور پناہ مانگی۔ اے اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار عالم تو اس ملعون کے فتنہ سے ہمیں بچائے رکھنا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ آمین آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔